بسم الله الرحمن الرحيم. صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں، مولا باپ پردہ غیبت اٹھائیے، دو دن تو زندگی کے گزاروں بہار میں۔ اللہ یا امام زمانہ، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. خاتم انبیاء محمد صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر بعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع بکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. صلوات. عزیزان محترم، کتاب و اقرأ کے عنوان سے ہم جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، وہ سلسلہ گفتگو اپنے پہلے مرحلے میں ہے. میں نے سورہ آل عمران کی 15ویں آیت کے ایک چھوٹے سے جز کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. یقیناً اللہ کی طرف سے تمہارے پاس دو چیزیں آئی ہیں، ایک اللہ کا نور ہے اور ایک کھلی ہوئی کتاب ہے. اسی آیہ مبارکہ کو سامنے رکھ کر میں نے اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں عنوان کا اعلان کیا، کتاب اور اطرت. کتاب و اطرت کی ضرورت کیا ہے، اسے سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے مقصد تخلیق پر غور کرنا ہوگا. قرآن مجید نے آواز دی، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین. ہم نے آسمان و زمین کو اور آسمان و زمین کے درمیان کی چیزوں کو کھیل تماشے کے لیے خلق نہیں کیا. قرآن نے دوسرے مقام پر اعلان کیا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا. کیا تمہارا گمان ناقص یہ ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد خلق کیا؟
کھیل تماشے کے لیے خلق نہیں کیا، بے مقصد خلق نہیں کیا. اسی قرآن نے ہمیں سلوگن دیا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم پیدا ہوئے ہیں تو اللہ کے لیے اور ہم واپس جائیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں. ظاہر ہے کہ یہ گفتگو تمہیدی ہے اور ہمیں اپنی تمہیدوں کو اس مرحلے پر استوار کرنا ہے. ہم بے مقصد خلق نہیں ہوئے، ہماری تخلیق کا ایک مقصد ہے اور اس مقصد تخلیق کو پروردگار عالم نے بار بار قرآن مجید میں بتلایا. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. اے آدم کے بیٹو، کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ عجیب مرحلہ فکر ہے. کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو عہد لیا ہوگا نا جب کہہ رہا ہے بھائی، عہد تو لیا ہوگا نا جب تو کہہ رہا ہے کہ کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اور فقط میری عبادت کرو گے. یہی سیدھا راستہ ہے. تو عہد تو لیا تھا نا، لیکن یاد کسی کو نہیں ہے. تو جب اللہ کا لیے دین لیا ہوا عہد کسی کو یاد نہ ہو تو اگر رسول غدیر میں کوئی عہد کر لے اور عہد لیا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، میری عبادت کرو گے. سورہ بنی اسرائیل میں آواز دی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فیصلہ کیا ہے اللہ نے حتمی طور پر. تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعبدوا إِلَّا إِيَّاهُ، کسی کی عبادت نہیں کرو گے، بس اللہ کی عبادت کرو گے. تو بھائی عجیب مرحلہ فکر یہ کہ پہلے یہ سمجھایا پوری انسانیت کو کہ تم بے مقصد خلق نہیں کیے گئے، اور پھر بتلایا کہ تمہارا مقصد تخلیق عبادت ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ عبادت کون بتلائے؟ اللہ کبھی نہیں آیا بتلانے کے لیے. اللہ کبھی نہیں آیا بتلانے کے لیے. آیا بتلانے کے عبادت کیسے کرو، عبادت کے اوقات کیا ہوں گے، کیسی عبادت کی جائے گی، کون لوگ عبادت میں مکلف ہوں گے، کون مکلف نہیں ہوں گے. بھائی عبادت کی کوئی بات اللہ نے بتلائی؟ آیا تمہارے پاس تمہارے محلے میں بتلانے کے لیے؟ بھائی اگر وہ آ جائے تو وہ نہ رہے. بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے نا. اگر وہ آ جائے تو وہ نہ رہے، اللہ نہ رہے، اس لیے کہ اللہ آ نہیں سکتا. اچھا بھائی تو چلو اس سے ہم چل کے پوچھیں کہ عبادت کیا ہے. کہ اگر ہم چلے جائیں تو ہم نہ رہیں. بھائی یہ بات تو واضح ہو گئی نا. ہم جسم کے قیدی، وہ لا زمان لا مکان، وہ آ نہیں سکتا، ہم جا نہیں سکتے. میں بہت سامنے کی بات کر رہا ہوں. وہ آ نہیں سکتا. اب یہ آ نہیں سکتا میری مجبوری ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ٹھیک ہے نا، ہر شے پہ قادر ہے. لیکن چونکہ جسم نہیں ہے آنا ممکن نہیں ہے. اچھا ہم چلے جائیں اس مقام تک تو ہمارے پرخچے اڑ جائیں. سمجھتے کیا ہو؟ یہ معراج کوئی مذاق نہیں ہے. ہمارے پرخچے اڑ جائیں. اگر ہم اس مقام تک جانے کی کوشش کریں تو وہ آ نہیں سکتا، ہم جا نہیں سکتے. تو ایک ایسے وجود کی ضرورت ہے جو ادھر سے لے ادھر دے.
بھائی دیکھو اب یہ وہ مرحلہ فکر ہے. کیسا مزاج؟ بھائی سامعین سے مزاج پوچھنا بھی تو ضروری ہے نا. میں کیا کہہ رہا تھا اگر کوئی بتلا دے. ایک ایسا وجود ضروری ہے جو ادھر سے لے ادھر دے. اگر ادھر دے تو ہم جیسا ہو, اگر ادھر لے تو اس جیسا ہو. دیکھو اس میں نہ کوئی منطق ہے نہ کوئی فلسفہ ہے. مجھے یاد ہے, ممکن ہے اجتماعی حافظہ کام نہ کر رہا ہو, لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کئی سال پہلے میں نے ایک مثال دی تھی وسیلے پہ بات کرتے ہوئے. کئی سال پہلے جانتے ہو میں نے کیا کہا کہ بھائی دیکھو دوسری منزل پہ تمہیں جانا ہے, ادھر سیڑھی ہے, زینے پہ جاؤ گے نا بھائی, اس سیڑھی کو کراس تو کرو گے نا. اچھا بھائی تو سیڑھی کے لیے اب تمہیں جانا ہے چھت پر, جانا ہے تمہیں سیڑھی کے ذریعے. تو ایک طرف سیڑھی کے لیے لازم ہے کہ وہ زمین سے لگی ہوئی ہو, دوسری طرف لازم ہے کہ وہ چھت سے لگی ہوئی ہو. تو ایسا بندہ ضروری ہے جو ادھر بھی متصل ہو ادھر بھی متصل ہو. بھائی دھوکہ دونوں نے کھایا, دھوکہ دونوں نے کھایا. ایک ایسا وجود ضروری ہے جو ادھر سے بھی لگا ہوا ہو ادھر سے بھی لگا ہوا ہو. دونوں نے دھوکہ کھایا. نصیری نے ادھر سے دیکھا اپنے جیسا سمجھا, کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا, اور اگر یہ جملہ پہنچ گیا تو یہیں سے فکر آگے بڑھ جائے گی. بھائی اب ضروری ہے کہ ادھر بھی لگا ہوا ہو ادھر بھی لگا ہوا ہو. دو گروہ ایسے ہیں جنہوں نے دھوکہ کو کھایا. نصیری نے ادھر سے دیکھا اللہ جیسا سمجھا, اور بلا نے ادھر سے دیکھا اپنے جیسا سمجھا. ادھر سے لیتا ہے ادھر دیتا ہے, اور جو دیتا ہے اس کا نام ہے قرآن. کتاب و اطرت, یہ ذہن میں تمہارے محفوظ ہے, تبھی استوار کر رہا ہوں. اس کا نام ہے قرآن جو دیتا ہے. یعنی اب قرآن سمجھ میں آیا, الفاظ اللہ کے لہجہ محمد کا. یعنی اس جملے کی طاقت سمجھو, الفاظ اللہ کے لہجہ میرے محمد کا. یعنی عجیب بات ہے نا, عجیب بات ہے. کہنے لگا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دیکھو ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو, جو حق ہے تقوی اختیار کرنے کا. آیا کہنے کے لیے آیا ایمان لانے والوں, یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. سورہ حج 22واں سورہ. ایمان لانے والوں رکوع کرو, سجدہ کرو, عبادت کرو اللہ کی. آیا کہنے کے لیے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان لانے والوں ہم نے تم پر روزے کو واجب کیا. آیا تم سے کہنے کے لیے. بھائی سوال تو ہے نا بھائی, یہ سوال. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. یا ایھا الذین آمنوا کتنی آیتیں سناؤں. اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو, صادقین کے ساتھ رہو. بار بار کہتا اے ایمان لانے والوں اے ایمان لانے والوں. اللہ نے تم سے کہا براہ راست آ کے نہیں, لفظ اللہ کے لہجہ میرے محمد کا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نوجوانوں تک میسج پہنچانا چاہ رہا ہوں. لفظ اللہ کے, جملے اللہ کے, ایک ایک حرف اللہ کا, لہجہ میرے محمد کا, گلا میرے محمد کا. یعنی اب میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تم سے جب کبھی بات کرتا ہے تو محمد کے لہجے میں بات کرتا ہے. اللہ جب تم سے کبھی بات کرتا ہے تو محمد کے لہجے میں بات کرتا ہے. نماز پڑھو, لفظ اللہ کے لہجہ محمد کا,
روزہ رکھو لفظ اللہ کے لہذا محمد کا، حج کرو للہ الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، ہم نے حج کو واجب کر دیا لفظ اللہ کے لہذا محمد کا۔ تو جو بات بھی آئی وہ اللہ نے تم سے براہ راست نہیں کہی، محمد رسول اللہ کے ذریعے گئی، یہی تو وسیلہ ہے۔ سمجھ گئے نا بات واضح ہو گئی؟ تو اب یہ جملہ تمہارے ذہنوں کے اندر محفوظ ہو جائے، تمہیدی اور پہلی تقریر ہے کہ لفظ اللہ کے لہجہ محمد کا۔ اللہ جب تم سے بات کرتا ہے، تم سے، ٹھیک، تو کس کے گلے سے بات کرتا ہے؟ محمد کے لہجے، محمد کے گلے سے، یہی تو ہے نا۔ اب ایک رات ایسا ہوا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا اور اب وہاں کوئی نہیں ہے، بڑے سے بڑا نہیں ہے، کوئی بڑے سے بڑا نہیں ہے، اللہ ہے اور محمد ہے۔ تو تم سے بات کی محمد کے لہجے میں، اب محمد سے بات کرے کس کے لہجے میں؟ اللہ نے تم سے بات کی محمد کے لہجے میں، بھائی توجہات مت بھول رہے ہیں۔ اب محمد سے بات کرے کس کے لہجے میں؟ اگر یہ سوال تمہارے ذہنوں میں ہے تو یہی سوال اس عہد کے بزرگوں کے دماغ میں بھی تھا۔ معراج کے دوسرے دن پوچھنے لگے یا رسول اللہ، اللہ ہم سے بات کرتا ہے آپ کے لہجے میں، آپ سے بات کی کس کے لہجے میں؟ مسکرا کے فرمایا کلمنی بلہجۃ علی ابن ابی طالب۔ اب دیکھو موضوع کے تقاضوں کو پورا ہونا ہے، پہلے ہی دن یہ جملہ عرض کر رہا ہوں میں، یہ جملہ پہلے ہی دن کہہ رہا ہوں کہ موضوع کے تقاضوں کو تو پورا ہونا ہے۔ تو اب یہاں سے میرے ساتھ آگے آہستہ آہستہ پڑھتے چلو۔ اچھا بھائی، تو قرآن کیا ہے؟ لفظ اللہ کے، سارے الفاظ، سارے حروف، ساری آیتیں، سارے کلمات اللہ کے، لہجہ میرے محمد کا۔ اور اب کہنے لگا وہ اندیکھا خدا، وہ انجانا خدا جسے نہ چھو سکو، نہ ٹٹول سکو، نہ سونگ سکو، ایسے خدا کا تعارف کرانا ہے ان مشرکوں کے معاشرے میں جہاں دیکھے ہوئے بت رکھے ہوئے تھے۔ یا کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی نہیں، اگر سمجھ میں آتی تو اب نوجوانوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، اگر سمجھ میں آتی تو پھر مجھے کہنے کی ضرورت کیا تھی، ایک جملہ سنتے جاؤ اور اب اس طریقے سے سنو جس طریقے سے میں بول رہا ہوں، جیسے میں بول رہا ہوں ویسے سنو۔ دیکھو بھائی، اب ایک جملہ، ابھی میں واپس جاؤں گا، ایک جملہ کہہ کے آگے جانا چاہتا ہوں۔ دیکھو رسول نے کیا دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں، میں خدا کا رسول ہوں، میں خدا نہیں ہوں، یعنی عجیب بات ہے۔ اور یہ بات اگر تمہاری سمجھ میں آ گئی تو سلسلے فکر جو ہے وہ متصل ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، میں خدا کا رسول ہوں، یعنی عجیب لوگ تھے کہ ماننے پہ آئے تو لکڑی کے تراشے ہوئے بت کو خدا مان لیا۔ پتھر سے بت تراشے، انہیں خدا مان لیا، حلوے کے بت بنائے، تاریخ میں انہیں خدا مان لیا۔ تو حلوے کے بت، لکڑی کے بت، پتھر کے بت، انہیں خدا مان رہے ہیں۔ اور یہ محمد رسول اللہ جو انسان ہے، پتھر یا لکڑی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ خدا نہیں، مجھے رسول مان لو، نہیں مانتے۔ ہے سوچنے کی بات، قابل غور ہے یہ بات، ہے نا؟ دیکھو ایک انسان کہہ رہا ہے کہ مجھے رسول مان لو، اللہ کا ماننے کو تیار نہیں ہے، لکڑی کو خدا مان رہے ہیں، پتھر کو خدا مان رہے ہیں۔ تو کیا آپ کا خیال ہے کہ مشرک پاگل تھا، بیوقوف نہیں تھا، بہت تیز تھا؟ پتھر کو خدا مانے گا، آدمی کو رسول نہیں مانے گا۔ سبب جانتے ہو کیا ہے؟ یعنی یہ جو پتھر رکھا ہوا تھا نا، بت، اگر اس کے نام پر پجاری کا لفظ میں نے استعمال کیا، نہیں، ملا، ان کا ملا، مشرکوں کا، ٹھیک ہے، تاکہ بچے سمجھ لیں کہ پجاری کیا چیز ہوتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں پجاری ہوتے نہیں ہیں۔ اچھا بھائی، تو اگر وہ پجاری کہے کہ اس بت نے 5 من حلوہ مانگا ہے تو بت انکار کرے گا کہ میں نے نہیں مانگا؟
کوئی زبان ہی نہیں ہے تو انکار کیا کرے گا؟ تو بدھ کے نام پر جتنا چاہو مانگ کے کھاتے رہو، بدھ تو انکار کرنے والا نہیں ہے، اور آدمی کے نام پہ مانگ نہیں سکتے اس لیے کہ وہ انکار کر دے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی یہ جو پجاری تھے یہ بیوقوف نہیں تھے، یہ عقل مند تھے، یعنی کیش کرانا چاہتے تھے اس کی خاموشی کو۔ بہت توجہ رہے، یہ جملہ انڈر لائن کر کے ذہن میں رکھنا، بتوں کی خاموشی کو کیش کرانا چاہتے تھے۔ بھائی توجہ رہے، آج سمجھ میں آیا کہ اگر دو چیزیں ہو، ایک ناطق اور ایک صامت، تو مشرک کا مزاج ہے ناطق کو چھوڑ دو، صامت کو لے لو۔ کتاب اتنا سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ موضوع ذرا آسان ہوتا جا رہا ہے نا، اب بہت دور جانا ہے، اور بہت دور جانے کے لیے یہ سارے مسائل تمہارے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا بھائی، تو اب اللہ کا تعارف کرایا میرے نبی نے، آرام سے سننا، لیکن بہت دور جانا ہے، اللہ کا تعارف کرایا۔ تمہارے بت کا کمال کی بات ہے، تمہارے بت لولے، لنگڑے، اندھے، عیبی، میرا خدا ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پہ قادر۔ تمہارے بت جاہل، میرا خدا کان اللہ بکل شیء علیما۔ تمہارے یہ بت گونگے ہیں، بول نہیں سکتے، میرا خدا جس چیز میں چاہے کلام پیدا کر دے۔ تو پہلے ان کے خداؤں کی برائی بیان کی، پھر اپنے خدا کی تعریف کی، یعنی تبلیغ میں تبرہ پہلے ہے، تولا بعد میں ہے۔ آسان ہوتے جائیں مراحل تو پھر میں تیزی کے ساتھ ان مرحلوں سے آگے بڑھ جاؤں، یہ استوار ہو جائے یہ ساری بنیادیں ذہنوں کے اندر، پھر لطف سماعت ہے۔ اچھا بھائی، تو اب میرے نبی نے ان کی برائیاں کی، ٹھیک، اور اپنے خدا کی تعریف کی، یہی تو کیا۔ کوئی تو جھنجھلا کے کہتا کہ محمد تم نے ہمارے خداؤں میں 10 عیب نکالے ہیں، لاؤ اپنے خدا کو، اس میں 100 عیب ہم نکالیں گے۔ کوئی تو کہتا، یعنی پیغمبر اسلام بتوں پر تنقید فرما رہے ہیں، قرآن بار بار کہہ رہا ہے یہ کسی کام کے نہیں ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ ضرر پہنچا سکتے ہیں، یہ عاجز بت، یہ اپاہج بت، یہ لولے لنگڑے، اندھے کانے، گونگے بہرے، یہ بت یہ تمہارے کس کام کے ہیں؟ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کہہ رہے ہیں نا بار بار۔ اچھا بھائی، تو اب عرب تو وہ تھے جو اپنی حمیت پر اپنی گردنیں دے دیتے تھے، بڑی غیرت والی قوم تھی، تو کوئی تو آ کے کہتا کہ تم مسلسل ہمارے بتوں کو برا کہہ رہے ہو، لاؤ اپنے خدا کو، تم نے 10 عیب نکالے ہمارے بتوں میں، 100 عیب ہم نکالیں گے تمہارے خدا میں۔ کہا کسی نے؟ لڑنا گوارا کیا، مرنا گوارا کیا، قتل ہو جانا گوارا کیا، اسیر ہو جانا گوارا کیا، لیکن یہ کسی نے نہیں کہا۔ بھئی یہ زبانیں بند کیوں ہو گئیں؟ تو بتلانا یہ تھا کہ اتنا بے عیب رسول بھیجا ہے کہ پہلے اس میں عیب تلاش کرو، مجھ تک بعد میں آؤ گے۔ یہ مراحل آسانی سے حل ہو رہے ہیں نا۔ اچھا بھائی، تو اب بے عیب رسول آیا، زبان اس کی، کلام اللہ کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آرام سے سنتے جاؤ، قل هو اللہ احد۔ سب کو یہ سورہ یاد ہے، اب میں تمہیں روکوں گا نہیں، لیکن جی چاہتا ہے کبھی کبھی ذرا آئے بہت دنی مثل کے احوال شما خوب است من میخواستم یک حرفی به شما هدیه بکنم. قل هو اللہ احد. آقا اردو خوب سمجھتے ہیں، ایسا نہ سمجھیے گا کہ انہیں اردو نہیں آتی، بولتے نہیں ہیں لیکن اردو خوب سمجھتے ہیں. اچھا بھائی ترجمہ کرو قل هو اللہ احد کا، کرو بھائی، یا کوئی تو کرے. قل حبیب کہہ دے، ہوا وہ اللہ، ہوا وہ،
اللہ اللہ عہد ایک ہے. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے. یہاں تو میں روکوں گا. یہ وہ اللہ کون؟ کیا 25 ہیں؟ یہاں بھی وہی کیس کھڑا ہو گیا. قل ہو اللہ عہد، کہو کہ وہ اللہ ایک ہے. بھائی کہو کہ اللہ ایک ہے، یہ وہ اللہ کون؟ بھائی یہ ہوا آگے پھنس گیا نا حلق میں. بھائی قل اللہ عہد ہونا تو یہ چاہیے تھا. یہ سمجھانے کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں. نعوذ باللہ، کوئی اسلام مقصود نہیں ہے. کہو کہ اللہ ایک ہے، نہیں کہو کہ وہ اللہ ایک ہے. اچھا بھائی اب رک جاؤ یہاں پہ. یہ وہ تو ڈی کوٹ ہو جائے، حل ہو جائے، تو میں آگے بڑھ جائیں. بھائی میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس ممبر کو کسی نے نہیں بنایا. مانو گے؟ خود بخود ہے. اچھا اگر میں 100 عدد قرآن مجید بھی سر پہ رکھ کے کہوں کہ اس ممبر کو کسی نے نہیں بنایا، کوئی نہیں مانے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب چیز ہے تو بنانے والا ہے. یا ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ جب چیز ہے تو بنانے والا ہے. اچھا میں نے کہا قسم کھا کے کہتا ہوں مائکرو فون کسی نے نہیں بنایا، یہ خود بخود ہے. ان کا صاحب کیسی بات کر رہے ہیں؟ جب چیز ہے تو کوئی بنانے والا ہے. ٹھیک بھائی توجہ رہے. جب وہ پہلا اسپوتنک گیا تھا نا فضاؤں میں، تو کہنے والوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہم اللہ کو ڈھونڈ آئے، اللہ کائنات میں نظر نہیں آیا. وہ ٹھیک ہے، نظر نہیں آیا ہوگا. ٹھیک بھائی بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے، اس لیے کہ بڑی دقیق منزل فکر ہے. اور یہاں میں توحید کا ایک باریک سا راز حل کرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں گا. بڑے بڑے بددماغ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں جو خدا کو تسلیم نہیں کرتے. اچھا دلیل کیا ہے بھائی؟ دلیل یہ کہ خدا کائنات میں نظر نہیں آیا، اس کائنات کے اندر خدا انہیں نظر نہیں آیا. اچھا بھائی مائکرو فون بنائے یا نہیں بنائے؟ بنانے والا تو ہوگا نا. چاہے اللہ کو مانے یا نہ مانے، یہی کہے گا کہ اس کو کوئی بنانے والا ہے. اچھا ٹھیک ہے بھائی یہ گھڑی ہے میرے ہاتھ کے اوپر، کیا خود بخود بن گئی؟ نہیں، کوئی بنانے والا ہے. اچھا تو بھائی گھڑی کے اندر اس کے بنانے والے کو دکھلا دو. کیا بھائی خالق اپنی تخلیق کے اندر نظر نہیں آتا، باہر نظر آتا ہے؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ خالق اپنی تخلیق کے اندر نظر نہیں آتا. اچھا بھائی تو جب چیز ہے تو اللہ ہے. طے ہو گئی بات. جب چیز ہے یعنی زمین ہے، آسمان ہے، سورج ہے، چاند ہے، کب پھینکتے ہوئے سمندر ہیں، پہاڑ ہیں، تو اللہ تو ہے. چیزیں ہیں نا. یہ جب چیز ہے تو کوئی بنانے والا ہے. اگر کرسی کا بنانے والا ہے، ممبر کا بنانے والا ہے، گھڑی کا بنانے والا ہے، مائکرو فون کا بنانے والا ہے، تو کائنات کا ہی بنانے والا ہے. تو یہ کس نے بتایا کہ کائنات کا بنانے والا ہے؟ تمہاری فطرت نے. نبی نے نہیں بتلایا. کس نے بتایا؟ تمہاری فطرت نے. بھائی دیکھو یہ کیا نبی نے بتایا تھا کہ اس کا مائکرو فون کا کوئی بنانے والا ہے؟ یہ تو تمہاری فطرت نے کہا نا. اچھا ممبر کا کوئی بنانے والا کیا کسی آیت میں آیا ہے کہ حدیث قرآن میں؟ نہیں بھائی، تمہاری فطرت کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو سورج چاند کا بنانے والا فطرت کہہ رہی ہے. توجہ رکھنا، فطرت کہہ رہی ہے کہ اللہ ہے. بہت توجہ رہے. تو جس فطرت نے تمہاری ہر انسان کی فطرت کی بات کر رہا ہوں، جس فطرت نے کہا کہ اللہ ہے، وہ فطرت ہے ہماری استاد. اور اس فطرت نے بتلا دیا، ابھی نبی کی بات نہیں ہے، فطرت نے بتلا دیا کہ اللہ ہے. اب قرآن نے بتایا کہ وہ اللہ ایک ہے. رکے رہنا بھائی، رکے رہنا. اس لیے کہ میں بڑے دقیق مراحل سے اور دقیق مسائل سے گزار کے تمہیں یہاں تک لایا ہوں. تو یہ وہ جو کہا قل ہو اللہ ہے، تو وہ کے معنی کیا نکلے؟ فطرت جسے کہہ چکی ہے کہ ہے وہ ایک ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا اسے اور سمجھو ذرا. میں سطح عمومی سے میں نے برس یہاں گفتگو کی، لیکن اب میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا سطح عمومی سے بلند بات ہو جائے. میں سننا، مائکرو فون پر آواز آ رہی تھی سلام پڑھنے کی یا نوحہ پڑھنے کی. ٹھیک ہے نا. اب مجھے نہیں معلوم کہ ایک تھے، ایک سے زیادہ تھے، کتنے تھے، کون صاحب تھے. ٹھیک، آواز آ رہی ہے.
तो अगर सब मिल के कहे कि नहीं कोई नहीं बोल रहा था, मैं नहीं मानूंगा, इसलिए कि आवाज तो आ रही थी, लेकिन था कौन? मैं तो बाहर था। तुम बतलाओगे तो कहूंगा कि ये था। तो आधा इल्म है फितरत में और आधा इल्म बतलाने से आता है। फितरत ने बताया कि है, मोहम्मद ने बताया कि एक है। देखो अब यहाँ तक तुम आ गए हो तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना। अच्छा भाई, तो दो हैं खुदा के वजूद के गवाह, खुदा की तौहीद के दो गवाह, एक खामोश कायनात, दूसरे बोलता हुआ मोहम्मद। मियाँ अगर इनकार करना है तो अभी कर दो, मेरे आगे बढ़ने से पहले इनकार कर दो, अगर कर सकते हो तो। दो गवाह हैं, खामोश कायनात ने बताया कि चीज़ है तो खालिक है, और बोलते हुए मोहम्मद ने बताया कि वो खालिक एक है। अच्छा अब यहाँ एक मसला और हल करते जाएं आराम आराम के साथ। उस वाले दिन कितने हैं भाई? यार बड़े तो बता रही है, तुम बता दो। 5 है। अव्वल कह रहा है अव्वल तौहीद। आप लोग मुत्तफिक हैं? मुत्तफिक है ना, अव्वल तौहीद। अच्छा अब मैं जरा सा इख्तलाफ कर दूँ इस बच्चे से। अव्वल वजूद खुदा, दोम तौहीद। भाई पहले ये तो तय करो कि है भी या नहीं, पहले ये तो तय करो कि वो है भी या नहीं। जब तय हो जाएगा कि है तो फिर तय करेंगे कि एक है या 25 है, ठीक है? तो अव्वल होना चाहिए वजूद खुदा। खुदा की कसम अव्वल तौहीद, अव्वल वजूद खुदा नहीं। अगर अव्वल वजूद खुदा होता तो इस्लाम दीन फितरत ना रहता। फितरत बता चुकी कि है, नबी ने कहा कि एक है। बातें तो वाज़ेह होती जा रही ना, इससे ज़्यादा आज ज़हमत समात नहीं होगा। और आज मैं कुछ 5-7 दकीक़ों की ताख़ीर से आया। कल कोशिश करूँगा कि अपने सही वक्त के ऊपर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँ। तो भाई खुदा के कितने गवाह? दो ही गवाह हैं। एक कायनात खामोश, दूसरे बोलता हुआ मोहम्मद। जब तक दो न हो गवाही पूरी न हो। अगर तौहीद के दो गवाह हैं, एक खामोश एक बोलता हुआ, तो मोहम्मद की नबूवत के भी दो गवाह होंगे, एक खामोश एक बोलता हुआ। तौहीद के दो गवाह, खामोश कुरान, भाई तवज्जो रहे, खामोश कायनात, बोलता हुआ नबी, और नबूवत के दो गवाह, खामोश कुरान, बोलता हुआ अली। यहाँ तक तो तुम मेरे साथ आ गए हो ना। अब सूरह रात की आखिरी आयत, 13वां सूरह कुरान मजीद का, सूरह रात की आखिरी आयत, कुल कफा बिल्लाहि शहीदन, ऊपर से चलो, व यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसला। सुनना भाई, व यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसला। काफिर कहते हैं कि मोहम्मद तुम रसूल नहीं हो। और जवाब में कह दो, कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। मेरी गवाही के लिए दो काफी हैं, एक अल्लाह और एक जिसके पास पूरी किताब का इल्म। मेरे साथ चल रहे हो? मेरे साथ चल रहे हो ना? फिर सुनना भाई, व यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसला, सूरह रात 13वां सूरा, आखिरी आयत, जाके देखना। और मैं चाहता हूँ कि होमवर्क किया करो, जो आयतें मैं कोट करूँ उन्हें जाके देखा करो। काफिर कहते हैं सेग़े मुज़ारे है, उलमा बैठे हुए पूछ लीजिए, सेग़े मुज़ारे हाल और मुस्तक़बिल दोनों पे दलील है। काफिर कहते हैं और कहते रहेंगे। काफिर कहते हैं और कहते रहेंगे। क्या कहते रहेंगे? कि तुम रसूल नहीं हो। कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम, कह दो कि मेरी गवाही के लिए
دو کافی ہیں، ایک اللہ اور ایک کتاب کا علم رکھنے والا۔ اللہ آیا تمہارے پاس کہنے کے لیے؟ نہیں آیا نا، تو اللہ نے کیسے گواہی دی؟ قرآن کو معجزہ بنا کے بھیجا۔ یہ ہے کتاب، کتاب و اطرت کا پہلا جز کتاب، قرآن کو معجزہ بنا کے بھیجا۔ ٹھیک، تو اب جو بھی دوسرا ہو وہ قرآن جیسا ہی ہوگا نا۔ رکے رہو، کتنے گواہ ہیں بھائی محمد رسول اللہ کی رسالت کے؟ دو ہیں۔ اچھا بھائی نمازیں تو ماشاءاللہ سب پڑھتے ہیں، الحمدللہ، یہی آواز سننا چاہ رہا تھا۔ حفاظت کرو نماز کی، حفاظت کرو۔ تو نمازیں سب پڑھتے ہیں، اور جب نماز پڑھتے ہیں تو اقامت بھی کہتے ہوں گے، اور اقامت کہتے ہوں گے تو اذان بھی کہتے ہوں گے۔ اللہ اکبر 4 مرتبہ کہو، پھر اس کے بعد کیا کہتے ہو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ، کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو اب یہ جتنے ہزار افراد بھی تشریف فرما ہو، یہ سب گواہ ہیں، ہے یا نہیں؟ سب کہہ رہے ہیں بے شک۔ بھائی جب کہتے ہیں تو کیا نعوذ باللہ دل میں ایمان نہیں ہے؟ دل میں ایمان تو ہے۔ تو تم گواہی دیتے ہو اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ گواہی کیسے دے رہے ہیں؟ بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے، بہت دقیق مرحلہ فکر ہے، اور اس دقیق مرحلہ فکر پر تمہیں روکوں گا، آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ یہ کیسے گواہی دے رہے ہو بھائی؟ دیکھا ہے محمد رسول اللہ کو رسول بنتے ہوئے؟ قرآن کہے کہ 2 گواہ، ایک خود قرآن جو انسانوں میں نہیں ہے، اور انسانوں میں اکیلا گواہ علی ہے نا، اکیلا گواہ۔ یہ میں اصرار کر رہا ہوں، اکیلا گواہ۔ قل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، بھائی ایک ہے محمد رسول اللہ کی رسالت کا گواہ، کل ایک ہے، ایک ہے نا۔ تو بھائی گواہ تو میں بھی ہوں، گواہ آپ بھی ہیں، گواہ مسجد کا مؤذن بھی ہے، گواہ سب ہے۔ جو بھی اذان کہے گا، اقامت کہے گا، جو تشہد میں جائے گا، محمد رسول اللہ کے ساتھ کی گواہی دے گا، گواہ تو ہم سب ہیں۔ تو اب پھنس گئے یا نہیں پھنس گئے؟ آرام کے ساتھ بتانا کہ قرآن کہے کہ گواہ ایک ہے اور ہم سب گواہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب مجھے تو نہیں معلوم کہ آپ جب یہ جملہ کہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے، لیکن میں جو کہتے وقت اپنے ذہن میں رکھتا ہوں کو بتلا دوں کہ میرے نبی محمد رسول اللہ نے فاران کی چوٹی سے اپنے رسول ہونے کا اعلان کیا تھا، اور میں ان کے سچے ہونے کا گواہ ہوں۔ یعنی انڈائریکٹ ہے گواہی، وہ سچا ہے، اس کا اعلان سچا ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ فرشتہ آیا ہو اور رسالت دے کے گیا ہو۔ تو ہم ہیں اعلان رسالت کے گواہ، اور علی ہے عطا رسالت کا گواہ۔ رسالت مل رہی تھی، وہ دیکھ رہا تھا۔ میں نے زحمت دی، اور اب سلسلہ گفتگو تلخیص پانا چاہ رہا ہے۔ اچھا بھائی، تو ہم ہیں اعلان رسالت کے گواہ، اور وہ ہے عطا رسالت کا گواہ۔ رسالت جب مل رہی تھی، انا والی من نور واحد، رسالت جب مل رہی تھی وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ رسول بنایا گیا۔ بھائی توجہات تو مقبول ہے نا؟ تو اب میرے اس جملے کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھنا۔ علی سے پوچھا گیا کہ یا علی تمہاری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ یہ روایت بہار میں ہے، اور علی نے 3 جملے کہے ہیں، اس میں صرف ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، کل یہ نہیں کہا کہ میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ میں کعبے میں پیدا ہوا، حالانکہ اب اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی، ہے نا۔ یہ نہیں کہا کہ کعبے میں جب بتوں کو توڑنے کی منزل آئی تو میں دوش رسالت پہ بلند ہوا تھا۔ جو جملہ کہا ہے نا، جب پوچھا کہ تمہاری فقط ایک جملہ نقل کروں گا، تمہاری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ دیکھو بھائی، میں تو بڑا ایک حقیر سا انسان ہوں،
اگر تم مجھ سے پوچھ رہے ہو نا کہ آپ کی جناب آپ کا سب سے بڑا کمال کیا ہے، تو میں کچھ کمال نہ رکھتے ہوئے بھی 5 منٹ تو سوچوں گا کہ بھائی میں کیا بیان کروں، میرا سب سے بڑا کمال کیا ہے۔ علی نے نہیں سوچا، خدا کی قسم نہیں سوچا، اور سوچنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ جو کتاب کے ساتھ آیا ہو اسے سوچنے کی ضرورت نہیں۔ نہیں سوچا، کہنے لگے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اللہ نے، بھائی توجہ رہے، اب میں ترجمہ تو کر رہا ہوں لیکن اپنے لفظوں میں، اللہ نے رسالت محمد کی گواہی میں مجھے اپنے ساتھ رکھا ہے، یعنی اس نے ساتھ رکھا ہے جو لا شریک ہے۔ اب کیا کرو گے اس مسئلے پر کہ جاؤ دیکھو مسلمانوں نے جو کتاب الشہادت مرتب کی ہے فقہ اسلام میں، کتاب الشہادت گواہی کا چیپٹر، اس میں کہنے لگے کہ گواہ 2 ہوں، کم از کم گواہ 2 ہوں، دونوں گواہ عادل ہوں، دونوں گواہوں کو واقعے کا یہ علم ہو، دونوں گواہوں کو واقعے کا یقین ہو۔ اللہ نے علی کو اپنے ساتھ گواہی میں رکھ کر بتایا جیسی عدالت میری ویسی عدالت اس کی۔ گفتگو اپنے آخری آ گئے ہو تو تم اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھ لو، کام کا جملہ ہے، گواہ تک آ گئے نا، ایک سے زیادہ ہے، ایک ہے، یعنی ہم تو عطائے رسالت کے گواہ نہیں ہیں نا، اعلان رسالت کے گواہ ہیں۔ عطائے رسالت کا گواہ کل ایک۔ توجہ رکھنا اس لیے کہ تقریر اس آخری مرحلے پر آنے کے بعد یہاں پر رکنا چاہ رہی ہے خود بخود۔ عجیب مرحلے فکر ہے، اور میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت درج کروں۔ ایک ہے گواہ، اور حدیبیہ کے میدان میں رسول کے داہنی طرف بیٹھے ہوئے علی اور لکھ رہے ہیں کہ ھذا ما عاہد بہ محمد رسول اللہ، یہ معاہدہ ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے۔ مشرکین کا نمائندہ کہتا ہے کہ یا علی، یہ جملہ جو تم لکھنے جا رہے ہو کہہ دو کہ جھگڑا تو اسی پہ ہے، ہم رسول اللہ نہیں مانتے، اگر رسول اللہ مانتے ہوتے تو جھگڑا کیوں کرتے؟ مشرک ہے اتنا سمجھتا ہے کہ جسے رسول مانو اس سے جھگڑا مت کرنا، اسے جھگڑا مت کرنا، مشرک سمجھ رہا ہے۔ کہنے لگا جھگڑا ہی رسالت کے اوپر ہے، ہم محمد کو رسول نہیں مانتے۔ کہا یا علی کاٹ دو، ہو محو کر دو، مٹا دو۔ تم نے ہزاروں مرتبہ واقعہ سنا ہوگا، یا علی اسے مٹا دو۔ کس چیز کو مٹا دو؟ رسول اللہ، اس کو مٹا دو، یہی تو کہا نا۔ اب علی کیا کریں؟ اگر مٹائیں تو رسالت خطرے میں آ جائے، ٹھیک ہے نا، اور اگر نہ مٹائیں حکم رسول ہے، حکم رسول ہے۔ تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیتے ہو؟ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں علی کاٹ نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ اکیلا گواہ ہے، اگر یہ کاٹتے تو رسالت ہی ختم ہو جائے۔ بہت توجہ رکھنا، اب آخری جملہ اس سلسلے میں سنو۔ اب علی نے جانتے ہو کیا کیا؟ اٹھے، اور اٹھنے کے بعد قلم رسول کی گود میں رکھ دیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ لا تنطلق یدی بمحو اسم کا من النبوہ۔ اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ آپ کا حکم ہے، میں تو تیار ہوں، لیکن میرا ہاتھ نہیں اٹھتا کاٹنے کے لیے، میرا ہاتھ نہیں اٹھتا۔ خدا کی قسم علی کے علاوہ یہ جملہ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا۔ بھائی رسول کس کا؟ بات تمام ہو گئی۔ اگر اب بھی نہ پہنچے تو مجھے دہرانا پڑے گا مجبوراً۔ بھائی علی کا ہاتھ اٹھ نہیں سکتا تھا۔ بھائی رسول کس کا ہے؟ اللہ کا، اور ہاتھ کس کا ہے؟
بس تقریر تمام ہوئی، گفتگو اس مرحلے سے آگے نہیں جائے گی۔ یہ آئے تھے رسالت کی گواہی کے لیے، یہ آئے تھے رسالت کی تائید کے لیے، یہ آئے تھے رسالت کی بقا کا سبب بننے کے لیے۔ ان کے ہاتھ سے رسالت کا لفظ کٹ نہیں سکتا تھا۔ میں کیسے عرض کروں کہ جب محمد حنفیہ کے نام حسین ابن علی نے اپنا وصیت نامہ لکھا ہے تو اس میں لکھا کہ ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ بہت تیزی کے ساتھ میں مسائل تک پہنچا اور اب دامن وقت واقعی گنجائش نہیں ہے۔ حسین گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میں ابھی اس سے قبل کی مجلس میں یہ بیان کر کے آ رہا تھا کہ حسین ابن علی، ذرا سا آگے جانا ہے اور تھوڑا سا وقت لینا چاہوں گا۔ حسین ابن علی رسول کی مسجد میں تھے، نماز کے بعد تعقیبات میں مشغول تھے۔ حاکم مدینہ کا قاصد آیا اور کہا کہ حسین تمہیں حاکم مدینہ یاد کر رہا ہے۔ کہنے لگے کہ ابھی میں عبادت میں مشغول ہوں، فرصت ہوگی تو آؤں گا۔ دوبارہ آیا، تیسری مرتبہ آیا تو حسین ابن علی نے کہا کہ جب فرصت ہوگی میں آ جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا کہ فرزند رسول آپ کا کیا خیال ہے، یہ کیوں بلائے جا رہے ہیں؟ کہا کہ وہ حاکم شام کا انتقال ہوا، دوسرا حاکم معین ہوا اور وہ حاکم مجھ سے بیعت چاہتا ہے۔ کہہ کے آ رہا ہوں میں اس مجلس میں کہ یہ علم امامت تھا، یہ علم امامت تھا۔ حاکم شام مر گیا، دوسرا حاکم مجھ سے بیعت چاہتا ہے۔ کہا فرزند رسول رات کا وقت ہے، آپ نکل جائیں۔ کہا ابن زبیر حسین وہ نہیں ہے جو رات کے اندھیرے میں سفر کر جائے۔ تاخیر نہیں کروں گا، لیکن جب جملے آ گئے ہیں تو سنتے جاؤ۔ گھر آئے، تجدید وضو فرمایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر بنی ہاشم کے جوانوں کو جمع کر کے حاکم مدینہ کے دربار میں گئے۔ اندھیری رات اس نے عزت دی، کچھ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ خط سامنے رکھ دیا، حسین نے خط پڑھا، اس نے کہا فرزند رسول انا للہ و انا الیہ راجعون، میں کیا کروں؟ یہ بادشاہ کا خط آیا ہے کہ حسین کی بیعت لے لو ورنہ گردن کاٹ دو۔ کہنے لگے کہ ان البیعۃ لا تکون سرا، دیکھو تنہائی کی بیعت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ غدن سوف نصبح و تصبحون، صبح ہونے دو، تم بھی شروع کرو گے ہم بھی شروع کریں گے، پھر ہم مل کر یہ دیکھیں گے کہ اینا احق بالبیعۃ والخلافہ، ہم میں سے بیعت کا مستحق کون ہے۔ یہ ہے امامت۔ بس میں نے زحمت دی، تقریر آخری مرحلوں میں داخل ہوئی، یہ ہے امامت۔ کسی نے مشورہ دیا، نام نہیں لینا چاہتا، کسی نے مشورہ دیا کہ حسین اگر بچ کے نکل گئے تو ہاتھ نہیں آئیں گے، یہی گردن قلم کر دو۔ حسین کی آواز بلند ہو گئی، یا ابن الزرقاء، اے نیلی آنکھوں والی کی اولاد، اتحدثنی بالقتل، تو مجھے قتل سے ڈراتا ہے؟ تو قتل کرے گا یا یہ حاکم تیرا حاکم قتل کرے گا؟ جیسے ہی آواز بلند ہوئی تو تاریخ نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ سب سے پہلے جو دارالامارہ میں داخل ہوا اس کا نام تھا ابو الفتح العباس۔ جوانان بنی ہاشم کے جھرمٹ میں، عباس کی پناہ میں، مجھے معاف کرنا اس لفظ کے اوپر، عباس کی پناہ میں حسین ابن علی باہر آئے اور کہا بھیا عباس اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں، سامان سفر کی تیاری، سامان سفر کی تیاری ہوئی۔ میں کچھ اور بیان کرنا چاہتا تھا لیکن جب بات یہاں تک آ گئی تو جملہ سنتے جاؤ۔ ایک راوی ہے عبداللہ ابن سلام، وہ اس شخص سے روایت کرتا ہے جو اس واقعے کا عینی گواہ ہے۔ عبداللہ ابن سلام ہمارا اپنا راوی کہتا ہے کہ میں، عبداللہ ابن سلام اس آدمی سے روایت کرتا ہے کہ میں
مدینے کے مدافعات میں ایک دیہات میں چھوٹی سی دکان چلاتا تھا اور ہر مہینے سامان لینے کے لیے مدینے آتا تھا۔ میں دیکھتا تھا مدینے والوں کا کریکٹر، اچھا لباس پہنتے ہیں، بالوں میں کنگھی کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، مسکرا کے سلام کرتے ہیں، مسکرا کے جواب دیتے ہیں، یعنی ایک انتہائی خوبصورت اخلاق والوں کی تصویر اس نے کھینچی کہ مدینے والے ایسے تھے۔ 28 رجب کو جب میں مدینے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ کوئی مدینے والا ایسا نہیں ہے جس کے سر میں مٹی نہ ہو۔ تم نے گریہ کیا، کوئی مدینے والا ایسا نہیں تھا جس کا گریبان پھٹا ہوا نہ ہو، ٹھیک، سر پہ خاک، گریبان پھٹا ہوا، آنکھوں میں آنسو۔ میں نے آگے بڑھ کر، اب مدینے کا تو نہیں ہے نا، مدینے کے مدافعات کا رہنے والا ہے، میں نے آگے بڑھ کر کسی سے پوچھا کہ اے شخص یہ مدینے میں آج کیا ہو گیا ہے کہ کوئی شخص ہنستا ہوا نہیں ملا؟ کسی بوڑھے نے رو کے کہا کہ اے شخص ایسا لگتا ہے کہ تو اجنبی ہے اس شہر میں۔ کہا کہ ہاں میں مدینے کا تو نہیں ہوں، مدینے سے دور رہتا ہوں۔ کہا کہ کوئی ایسا غم نہیں ہے جو آج سے پہلے مدینے والوں کا پڑا ہو اور مدینے والے اسے برداشت کر لے گئے ہوں۔ کہا ہوا کیا؟ کہا آج نبی کا نواسا نبی کے شہر کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ تمہاری صدائیں بلند ہو گئیں۔ پہلی تقریر ہے اور مصائب یہیں پہ رک جائیں گے۔ راوی کہتا ہے، سنو بھائی سنو، 2 جملے سنو۔ راوی کہتا ہے کہ میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ محمد رسول اللہ کا نواسا، علی و فاطمہ کا بیٹا بھرے ہوئے شہر کو چھوڑ کے جب جائے گا تو کس شان سے جائے گا؟ میں ذرا اس قافلے کا منظر دیکھوں۔ وہ پوچھتا ہوا کہ بنی ہاشم کا محلہ کہاں ہے، پہنچ گیا۔ راوی کہتا ہے کہ میں اس گلی میں کھڑا تھا جس میں حسین کا گھر تھا، اتنے میں ایک طویل قامت کا جوان نکلا۔ اس نے گلی کے دونوں طرف قناتیں باندھ دی اور کہا اب کوئی گلی کو عبور نہ کرے، اب قافلہ سوار ہونے والا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ میں قنات کے پیچھے سے منظر دیکھ رہا تھا، ایک کرسی لائی گئی، اس پہ حسین ابن علی تشریف فرما ہوئے اور 2 چاند جیسی صورتوں والے نوجوان داہنے بائیں کھڑے ہوئے۔ میں نے کہا وہ بڑا کون ہے؟ کہا اس کا نام ہے علی اکبر، حسین کا بیٹا۔ کہا وہ چھوٹا کون ہے؟ کہا اس کا نام ہے قاسم، حسین کا بیٹا ہے۔ تم نے گریہ کیا، تم نے گریہ کیا، مجلس تمام۔ راوی کہتا ہے کہ حسین کرسی پہ بیٹھ گئے، دونوں جوان پیچھے کھڑے رہے حسین کے، اور اب کچھ ناقے لائے گئے، ان پر چھولداریاں، خیمے، وہ بار ہوئے، وہ ناقے آگے بڑھ گئے۔ پھر کچھ اور ناقے لائے گئے، ان کے اوپر مشکیزیں بار کیے گئے، وہ ناقے آگے بڑھ گئے۔ سامان سفر بار ہوتا رہا، ناقے آگے بڑھتے رہے۔ کہتا ہے کہ پھر میں نے دیکھا کہ ایک ایک بیوی حسین کے گھر سے نکلتی، اس کا قریبی رشتہ دار جاتا، شانہ تھامتا، بیوی کو سوار کراتا، ناقہ آگے بڑھ جاتا۔ اس طریقے سے ناقے آگے بڑھ رہے تھے کہ ایک مرتبہ میری آنکھوں نے دیکھا کہ 18 کنیزوں کے جھرمٹ میں ایک بیوی برقع اوڑھے ہوئے باہر آئی۔ حسین گھبرا کے کھڑے ہو گئے، کہا عباس بہن کو سوار کراؤ، اکبر و قاسم جاؤ پھوپھی کو سوار کراؤ۔ ایک طرف سے عباس دوڑے، دوسری طرف سے اکبر و قاسم دوڑے، تیسری طرف سے خود حسین دوڑے، عباس دوڑے، اکبر و قاسم دوڑے، اور اس شان سے سوار کرایا کہ عباس نے اپنے زانوؤں کو خم کیا، اکبر نے پردے محمل الٹا، قاسم نے نالین سنبھالی، حسین نے شانہ تھاما۔ یہ شان تھی 28 رجب کی سواری کی، اور وہ شان تھی 11 محرم کی کہ نہ کجاوے تھے، کچھ رسیاں لائی گئی جن میں بیویوں کے شانے باندھے گئے، چھوٹی بچی کا گھر۔
الرجا 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 یا امام زمانہ الرجا 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 یا امام زمانہ الرجا الرجا گر ہو میری حیات میرے اختیار میں صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں مولا باپ پردائے غیبت اٹھائیے دو دن تو زندگی کے گزاروں بہار میں الرجا 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 یا امام زمانہ الرجا الرجا قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغی المتخاضع لکبریائہ عطاة المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صلوات عزیزان محترم، کتاب و عطرت کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ سلسلہ گفتگو اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ سورہ مائدہ کی 15ویں آیت کا ایک جز میں مسلسل سرنامہ کلام میں تلاوت کر رہا ہوں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس دو چیزیں آئی ہیں، ایک نور ہے اور ایک کتاب مبین ہے۔ ہم آگے بات کریں گے کہ یہ نور کیا ہے اور یہ کتاب مبین کیا ہے۔ کل کی گفتگو جس مرحلے پر رکی تھی وہ مرحلہ یہ تھا کہ پروردگار نے قرآن مجید میں تخلیق کا ایک منشور دیا اور پوری انسانیت کو خطاب کر کے ایک عجیب جملہ کہا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ ہم نے تمہیں عبث بے مقصد خلق کیا ہے اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہماری طرف پلٹائے نہیں جاؤ گے؟ تو تخلیق انسان کا ایک مقصد ہے اور انسان کو پلٹ کر اس کی بارگاہ میں جانا ہے۔ یہ ہے منصوبہ جو پروردگار نے قرآن میں واضح طریقے سے ارشاد فرمایا۔ دوسرے مقام پر قرآن مجید نے آواز دی، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، یہ جو ہم نے آسمان و زمین بنائے ہیں اور یہ ہم نے جو آسمان و زمین کے درمیان مخلوقات پیدا کی ہیں، انہیں کھیل تماشا نہ سمجھنا۔ لاعبین، ہم نے کھیل کے لیے اور تماشے کے لیے انہیں پیدا نہیں کیا، ان کی بیک گراؤنڈ میں اور ان کے پس منظر میں کوئی مقصد ہے۔
اس مقصد کو سورہ ذاریات میں ارشاد فرمایا، 51واں سورہ قرآن کا اور بڑی مشہور آیت، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ بھائی لوگ پڑھے لکھے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ نوجوانوں کی ایک کثیر تعداد میرے سامنے ہے۔ دیکھو میں نے 2 آیتیں پڑھی تمہارے سامنے، آیتیں تو زیادہ پڑھی لیکن خلقت کے سلسلے میں 2 آیتیں پڑھی۔ ایک میں نے پڑھی وما خلقت السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے آسمان و زمین کو اور آسمان و زمین کے درمیان کی چیزوں کو کھیل کے لیے نہیں پیدا کیا ہم نے۔ اور میں نے سورہ ذاریات کی آیت پڑھی وما خلقت الجن والانس، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عجیب بات ہے، ذرا رک کے سننا، اس لیے کہ یہ مسلسل فکر ہے جسے کئی گھنٹوں پر محیط ہونا ہے۔ تو اب میں اپنے نوجوان دوستوں کو یہ ہم نے اور میں نے، بھائی یاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذرا رک جاؤ، حال اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ انسان قابل ذکر نہیں تھا، ہم نے انسان کو خلق کیا، ملے ہوئے پانی سے خلق کیا۔ ہم چاہتے تھے کہ انسان کا امتحان لیں، ہم نے انسان کو سمیع بنایا، بصیر بنایا۔ ہم دیکھ رہے ہم، اور جب سمیع و بصیر بنا دیا تو انا ہدیناہ السبیل، ہم نے ہدایت کی۔ یہ بار بار ہم کہہ رہے ہیں کتنے ہیں، یہ مسئلہ تو ہے نا۔ اب اس میں اور ہم کو تو میں واضح کر دوں اپنے بچوں پر، میں بول رہا ہوں، ہم بیٹھے ہوئے، میں بول رہا ہوں کہ جب میں آئے گا تو اکیلا، جب ہم آئے گا تو اکیلا نہیں، جمع، ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ توجہ رہے، کہتا ہے ہم نے خلق کیا، ہم نے ہدایت کی، ہم نے آب مخلوق سے بنایا۔ کتنے ہیں؟ یہ سوال ہے اپنی جگہ پر، اور یہ سوال اگر سمجھ میں آ گیا تو مجھے آگے بڑھ جانے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ اچھا بھائی، تو اب یہ کیا ہے؟ کبھی کہتا ہے میں، اچھا اب یہ خلقنا، ہم، خلق تو میں، ٹھیک بھائی آرام سے سنو، آج میں ڈیفرنٹ موڈ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ کیا خیال بھائی، آپ کا خیال کیا ہے؟ ذرا ڈیفرنٹ موڈ میں بات ہو جائے۔ بھائی آپ سنو، خلقنا سن لیا، خلقنا کے معنی، توجہ رہے، خلقنا کے معنی ہم نے خلق کیا، خلق تو کے معنی میں نے خلق کیا، ٹھیک؟ یہی مجھے قرآن میں نظر آیا، نفخنا، ہم نے مریم میں روح پھونکی، عیسیٰ کی روح ہم نے پھونکی، اور کہنے لگا نفخ تو آدم میں نے پھونکی۔ یہ نہ اور تو، اگر یہ دونوں سمجھ میں آ گئے تو پھر یہاں سے میں آگے بڑھوں گا، لیکن اس مرحلے پر رک جاؤ، پھر سننا۔ نفخنا، ہم نے روح پھونکی، کس میں؟ مریم کے بطن میں عیسیٰ کی روح ہم نے پھونکی، اور نفخ تو آدم میں نے پھونکی۔ کوئی نہ کوئی فرق تو ہوگا۔ تو اب ایک بات میری سمجھ میں آئی کہ قرآن میں کہیں کہتا ہے میں، کہیں کہتا ہے ہم۔ جہاں ہم کہتا ہے وہاں کام کراتا ہے وسیلے سے، جہاں ہم کہتا ہے وہاں کام کراتا ہے وسیلے سے، اور جہاں میں کہتا ہے وہاں براہ راست کام کرتا ہے۔ ہم نے روح پھونکی مریم میں، خود نہیں پھونکی تھی، جبریل کے وسیلے سے پھونکوائی۔ بات تو واضح ہو گئی نا کہ جبریل کے وسیلے سے مریم میں، اور ارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، ہم نے مریم کے پاس روح القدس یعنی جبریل کو بھیجا،
وہ پیکر انسانی میں آیا، اور پیکر انسانی میں آنے کے بعد اس نے آواز دی کہ میں تمہارے رب کا رسول ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بچے کی خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ تو مریم میں روح پھونکوائی جبریل کے ذریعے، جہاں وسیلے کے ذریعے کام کرے وہاں ہم، اور جہاں خود کام کرے وہاں میں۔ مریم کے لیے کہا ہم نے پھونکی، جبریل تھا۔ آدم کے لیے کہا میں نے پھونکی، بھائی وہ بھی جبریل سے کیوں نہیں پھونکوا دی؟ کہا نہیں، فرشتوں کو سجدہ کروانا ہے آدم کے سامنے۔ فرشتوں کو سجدہ کروانا ہے آدم کے سامنے۔ تو اگر جبریل سے کہتا کہ پھونک دو، جبریل کہتے ہیں میں نہیں، تو پھونک کے زندہ کیا اسے۔ اب یہاں تک تم آ گئے کہ جہاں ہم کہے وہاں وسیلہ ہے۔ توجہ رکھنا، جہاں ہم کہے وہاں وسیلہ ہے، جہاں میں کہے وہاں براہ راست ہے۔ طے ہو گئی بات۔ بھائی ابراہیم کو منجنیق کے چکروں سے آگ کی طرف پھینکا گیا، کیا کمال کی بات ہے۔ یہ میں اور ہم اگر سمجھ میں آ گیا تو مجھے آگے جانے میں بڑی آسانی ہو جائے گی۔ تم جانتے ہو نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھا گیا، اور منجنیق میں رکھنے کے بعد چکر دیے گئے۔ جب چکر دیا جا رہا تھا، اب یہ تاریخ ہے، قرآن نہیں ہے، جب چکر دیا جا رہا تھا تو ایک مرتبہ جبریل آئے۔ دیکھو ابراہیم مطمئن بیٹھے ہیں منجنیق کے چکروں میں۔ یہ منجنیق کے چکر سمجھے، منجنیق اس زمانے کا کسلا ہوتا تھا، اس میں چیز رکھ کے، پتھر رکھ کے چکر دیا جاتا تھا، اور پھر تیزی کے ساتھ اسے پھینکا جاتا تھا۔ جتنا تیز چکر ہوگا اتنی تیز چیز جائے گی۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو اب منجنیق تو آج ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ چکر دینے والے گولے ہوتے ہیں جو اکثر میلوں میں نظر آتے ہیں، اور میں نے اپنے بچپنے میں کھارادر میں بہت دیکھا اس روڈ کے اوپر۔ تم نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے؟ یعنی بچے اس میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ چکر کھاتے ہیں۔ بھائی تھوڑی دیر کے لیے اس پہ بیٹھ جاؤ، اب تو بچے نہیں ہو نا، جوان ہو، جاؤ بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے۔ اگر چکر واقعاً نہ آ جائے تو میرا ذمہ، یعنی واقعہ یہ کہ وہ اس تیزی سے چکر کھاتا ہے کہ اس میں انسان کو چکر آ جاتا ہے۔ تو ابراہیم منجنیق کے چکروں میں ہیں، اور ایسے میں جبریل پہنچا اور کہا ابراہیم حل لک حاجتون، ابراہیم تمہیں کوئی حاجت ہے؟ اگر کہہ دے ہے تو وہ ناراض ہو جائے کہ دوست کے ہوتے ہوئے دوسرے سے کہہ رہے ہو۔ یہ بات واضح ہوئی یا نہیں ہوئی؟ دیکھو ابراہیم کہاں ہے؟ منجنیق کے چکروں میں، ٹھیک، چکروں میں ہے ابراہیم۔ اور ابھی میں نے تمہیں بتلایا، ایک جملہ سنو۔ دیکھو ابراہیم سے کہا کہ کوئی حاجت ہے، اگر کہہ دیں کہ نہیں ہے تو غلط ہے، اگر کہہ دیں ہے تو وہ ناراض ہو جائے گا کہ ہمارے ہوتے ہوئے تم نے جبریل سے کیوں کہا۔ تو اب ابراہیم کو ایسا جواب دینا ہے کہ غلط بھی نہ ہو، وہ بھی ناراض نہ ہو۔ کہنے لگے اما الیک فلا، بھائی حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں ہے، حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں ہے۔ کتنی باریک منزل ہے کہ یہ بھی کہنا ہے کہ حاجت ہے، یہ بھی کہنا ہے کہ تم سے نہیں ہے۔ تو منجنیق کے چکروں میں، منجنیق کے چکروں میں ابراہیم کا ذہن اتنا حاضر، بات مکمل ہو گئی۔ چھوٹا نبی اتنا حاضر ذہن ہو اور بڑے نبی کو ہلکے سے بخار میں ہذیان ہونے لگے۔ یہ مراحل آسانی سے طے ہو رہے ہیں نا، ظاہر ہے پورا واقعہ بیان نہیں کروں گا، یہ تو میں ابھی اپنے دوستوں کو خلقتو اور خلقنا کے چکر میں پھنسا کے بیٹھ گیا۔ بھائی سمجھ رہے ہو نا؟ اچھا بھائی، تو اب ابراہیم ہے منجنیق کے چکروں میں، اور ایک مرتبہ فضا میں آئے۔ یہ ہے قدرت، پہچانو اپنے اللہ، یہ ہے قدرت۔ حکم ہوا، حکم ہوا
उस भड़कती हुई आग को कुल्ला कुल तो नहीं। भाई अब इससे बेहतर मकाम नहीं है तुम्हारी खिदमत में जुमला अर्ज करने का। अच्छा भाई जिब्रील, हाजत तो है मगर तुमसे नहीं है, वापस चले गए जिब्रील। अब कोई वसीला इब्राहिम के पास मौजूद नहीं है, ठीक। फरिश्ते विड्रॉ कर लिए अल्लाह ने, कोई फरिश्ता दरमियान में नहीं है। कुल्ला या नारो कोनी बर्दन व सलाम अला इब्राहिम, अभी इब्राहिम आप तक पहुंचे नहीं। कुल्ला हमने कहा कि आग ठंडी हो जाए इब्राहिम के लिए। भाई मैंने नहीं कहा, हमने कहा। कोई तो वसीला था आग को ठंडा करने का। कोई तो था आग को ठंडा करने का वसीला, जिब्रील नहीं है। लेकिन जिब्रील वापस आ चुका है। एक मर्तबा जलाल के आलम में मेरे मौला ने कूफे के मिंबर से कहा, भाई तुम मुझे क्या समझते हो? अनल्लज़ी जअलतु नारा बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, अरे वो मैं हूँ जिसने इब्राहिम पर आग को ठंडा किया था। अच्छा भाई ये कुल तो कुल्ला का फर्क समझ में आ गया। अब चलो वापस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल अता अलल इंसानि हीनुम मिन अद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीह फजअलनाहु समियन बसीरा, हमने समियन बसीरा हमने खल्क़ किया, ठीक। और सूरह ज़ारियात में क्या कहता है? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस। ये वो मंजिल है जहाँ मैं तुम्हें कुरान की बारीकी दिखलाना चाह रहा हूँ। और नौजवान हो, समझते हो बात को, इसलिए मैं जुमला कहना चाह रहा हूँ, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। मैंने जिनों को और इंसानों को अपनी इबादत के लिए खल्क़ किया। मैंने, वहाँ हमने, यहाँ मैंने। अगर यहाँ हमने आ जाता तो इबादत में बहुत से शरीक बन जाते। बात तो वादे हो रही ना। अच्छा भाई, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, हमने जिनों को और इंसानों को इसलिए पैदा किया, हमने नहीं, मैंने, ताकि वो फकत मेरी इबादत करें। तो अब चार्टर दिया, सबब बताया, क्यों खल्क़ किया, तुम्हारा मकसद तख्लीक क्या है, यहाँ तक हम आ गए। और अब उसके बाद तख्लीक इंसानी पे गुफ्तगू की। पूरी एक फिक्र है जो मैं अपने सुनने वालों को हदिया कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा, अब देखो इंसान आगे बढ़ रहा है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। पहली वही है, इंसानियत के नाम अल्लाह का पहला पैगाम है, पहला। यानी इससे पहले कोई वही नाज़िल नहीं हुई। अगरचे ये 30वें सूरे में है, 30वें पारे में है, मगर ये पहला सूरा है। पहले सूरे की 5 आयतें, ये पहला पैगाम है, पहली वही है जो दुनिया में इंसानों के लिए आई। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने खल्क़ किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, इंसान को अलग के मानी जमा हुआ खून, जमे हुए खून से पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ो हबीब तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, जिसने कलम से लिखना सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, और इंसान को सब कुछ सिखला दिया जो इंसान नहीं जानता था। तुमसे बेहतर इस जुमले को समझने वाला कोई नहीं है। पहली वही में कलम का तज़किरा है। यानी अरब के जिस माहौल में यह सूरा उतर रहा था, उस माहौल में हर घर में तलवार थी और किसी घर में कलम नहीं था। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो? यानी यह है कुरान का मौजूदा। हर घर में तलवार है, हर घर में तीर है, हर घर में तबर है, हर घर में गुर्द है, हर घर में नेज़े हैं। कलम एक घर में भी नहीं था, लेकिन निगाह कुदरत देख रही थी कि अब हुकूमत कलम की आने वाली है। भाई अब समझ रहे हो ना कुरान को? कुरान तो समझ में आ रहा है ना। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, हबीब पढ़ो अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने खल्क़ किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, जिसने इंसान को जमे हुए खून से खल्क़ किया। इक़रा व रब्बुकल अकरम, हबीब पढ़ो तुम्हारा रब बड़ा करीम है।
میں نے آج سے 7 سال پہلے اس امام بارگاہ میں ایک جملہ کہا تھا، کہو تو میں دوہراؤں؟ پڑھو 2 مرتبہ کہا، پڑھو، ٹھیک ہے؟ اچھا بھائی، اب موسم تو سردی کا ہے، لیکن اب دیکھ لو پسینہ کتنا آ رہا ہے. اگر میں پانی مانگ لوں تو کیا یہ ناجائز مطالبہ ہے؟ ٹھیک. اچھا یہ بچہ بیٹھا ہے، ایک بچہ یہاں بہت چھوٹا اور بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی ایک بچہ، 3 بچے میرے سامنے چھوٹے بیٹھے ہیں. اگر میں ان سے کہوں کہ بیٹے مجھے پانی پلا دو، آپ کو اعتراض ہے؟ بھائی ٹھیک ہے، بچہ ہے، جا سکتا ہے، پانی لا کے مجھے دے سکتا ہے، تو یہ میرا مطالبہ معقول ہے نا؟ پانی پلا دو، یہ میرا مطالبہ معقول ہے، ٹھیک. لیکن اگر ان بچوں سے میں مطالبہ کروں کہ بچوں ہوا میں اڑ جاؤ، تو یہ پورا مجمع میری جان کو آ جائے گا کہ جو کام کر نہیں سکتا آپ نے کہتے دیا. تو تیرا رسول تو پڑھ نہیں سکتا، تو بار بار پڑھو کیا کہہ رہا ہے؟ بہت سیدھی بات ہے نا. اقرا 2 مرتبہ، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرا پڑھو 2 مرتبہ. وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تو کب تک کہتے رہو گے کہ پڑھنا نہیں آتا تھا، اور کب تک کہو گے کہ لکھنا نہیں آتا تھا؟ پہلی ہی وحی میں پڑھنے کا بھی ذکر ہے، لکھنے کا بھی ذکر ہے. پڑھنے کا بھی تذکرہ ہے، لکھنے کا بھی تذکرہ ہے. اچھا دیکھو بھائی، پہلی وحی میں پڑھنے کا بھی ذکر ہے، لکھنے کا بھی ذکر ہے، اور آپ کا خیال یہ ہے کہ نہ اسے پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا. تو اب میرا خیال جانتے ہو کیا ہے بھائی؟ عجیب خیال ہے، اور وہ خیال اگر تم تائید کرو تو میں اسے پیش کر دوں. بھائی آپ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں لکھنا نہیں آتا تھا. تو بھائی جب لکھنا نہیں آتا تھا تو جب قلم مانگ رہا تھا تو دے دیتے. جب قلم مانگ رہا تھا تو دے دیتے. تو کسی نے نہیں دیا، اس لیے کہ دل میں خطرہ تھا کہ اگر دیں گے تو لکھ دے گا. بھائی دل میں خطرہ تھا کہ اگر قلم دیں گے تو لکھ دے گا. تو عجیب لوگ تھے بھائی، عجیب لوگ تھے. زبان سے کہہ رہے ہیں کہ لکھنا نہیں آتا، دل میں خطرہ ہے کہ لکھ دے گا. زبان سے کہا لکھنا نہیں آتا، دل میں خطرہ ہے کہ اگر قلم دیں گے تو لکھ دے گا. جہاں زبان اور دل میں اختلاف ہو جائے اس کا نام اسلام نہیں ہے، منافقت ہے. دیکھو مسلسل فکر ہے، اور مسلسل فکر کو آگے بڑھنا ہے. بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. ہم نے انسان کو بنایا جمے ہوئے